من ٹھنڈا ہوگا۔ ایک ہے آنکھ اور ایک ہے زبان۔ یاد رکھیں یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھ اور زبان۔ اب سنیں کہ پاکیزہ آنکھ سے پاکیزہ زبان، یعنی آنکھ اگر پاکیزہ ہے تو زبان پہ اللہ کی طرف سے پاکیزگی جو ہے وہ عائد کر دی جاتی ہے۔ اب وہ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں آ رہی ہے، آپ قوم کو لے کر باہر نکلے، اعلان کروا دیا، ساری قوم باہر آ گئی۔ آپ نے قوم کو ایک گراؤنڈ میں جمع کیا۔ میرا ایمان ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو بارش کا نزول ہو جانا تھا، کیونکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ لیکن آج قوم کو دکھانا کچھ اور تھا۔ جب ساری قوم کو آپ نے ایک گراؤنڈ میں جمع کر لیا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے ایک جملہ ارشاد فرمایا من اصابہ منکم ذنبا، تم میں سے جس نے گناہ کیے ہیں وہ یہاں سے چلا جائے۔ اب یہ جملہ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا تھا، تو کہا جس نے بھی تم میں گناہ کیے ہیں وہ چلے جائیں۔ تو لم یبقى معه فی المفاضۃ الا واحد، پورا گراؤنڈ خالی ہو گیا، ایک بندہ کھڑا ہے، باقی سارے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میری داستان سن لیں، اس کے بعد آپ جو ارشاد فرمائیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما علمت من شیء غیر انی، اس نے کہا میرا ایک گناہ ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا بس، اور کوئی نہیں ہے۔ کنت ذات یوم اصلی، ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، مرت بی امرأۃ، میرے آگے سے ایک خاتون گزری، ایک عورت گزری، فنظرت الیہا بعینی، تو میں نے اس عورت کی طرف ایک نظر اٹھائی، لما جاوزتنی، جب وہ عورت گزر گئی تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ وہ اللہ کے بندے تم نے تو گناہ ہی کر لیا ہے کہ تم نے ایک غیر محرم کو نظر جما کے دیکھ لیا۔ کہتے ادخلت اصبعی فی عینی، میں نے اپنی انگلی کو اپنی آنکھ کے اندر اس انداز میں داخل کیا کہ میں نے آنکھ نکال کے رکھ دی۔ اے پیارے نبی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، میں ایک آنکھ سے کانا ہوں۔ میں نے وہ جو آنکھ ہیں وہ اس عورت کے پیچھے پھینک دی، اور میں نے کہا کہ تیرے اندر اب یہ جراثیم آ گئی ہیں، تو میں نے اس کو نکال کے رکھ دیا۔ سنو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، صاحب شریعت رسول، اور پھر سب سے بڑی بات جن کو روح اللہ کہا گیا ہے، کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، اور قرآن میں تیسرے پارے میں موجود ہے، کوئی اندھا آتا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے، آنکھوں میں نور آ جاتا، کوئی کوڑا آتا تو اس کے جسم پہ ہاتھ رکھتے وہ تندرست ہو جاتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو لوگ گھروں میں کھا کر آتے وہ بھی بتاتے تھے، جو چھپا کے آتے وہ بھی بتایا کرتے تھے۔
عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ کے جسم کی جو کیفیت بنی، آپ نے اس کو ایک جملہ کہا اب میں دعا نہیں کروں گا، ادعو اللہ، اب تم دعا کرو اور میں آمین کہوں گا، تم دعا کرو میں آمین کہوں گا۔ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ فرمایا نہیں، اب تم دعا کرو، تمہاری شان ہی بڑی ہے، تمہاری آنکھ تھی تو ایک آنکھ تو پاکیزہ ہے نا، تو اس ایک پاکیزہ آنکھ نے تمہاری زبان کو کتنا پاکیزہ کیا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو کہا کہ دعا کرو تو فدعا، اس نے دعا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے فرمان کہ آسمان پہ بادل نہیں تھا، فتجللت السماء سحابا، کیا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھائے تو بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا، بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ اس نے دعا کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آمین کی، اور ابھی آمین مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو گیا ہے۔ تو اس احیاء العلوم میں امام غزالی نے یہ جو پوری حدیث کوڈ کی ہے، اس سے ایک بات ہمارے لیے روز روشن ہو گئی ہے کہ آنکھ کی پاکیزگی انسان کے وجود کو پاکیزہ کر دیتی ہے، اور آج کے اس دور میں آنکھ کو پاکیزہ رکھنا یہ یقین جانے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ اگر ٹچ موبائل ہیں اس کو کھولتے ہیں، نیٹ کھولتے ہیں، تو سب سے پہلے فحاشیوں اور یعنی کی وہ تصویریں سامنے آئی ہوتی ہیں، وہ کیسے لوگ ان کو ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ کسی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا کہ لوگوں کے سامنے تو پاکیزہ بنتا ہی بنتا ہے، اگر تیری تنہائی پاکیزہ ہو جائے تو پھر یاد رکھ، پھر تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت والا بن جائے گا۔ آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ آپ توجہ کرنا کہ یہ آنسو کس وجہ سے نکلتے ہیں۔ ایک آنسو نکلتے ہیں حزن کی وجہ سے، یعنی غم کی وجہ سے، کبھی آنسو آتے ہیں درد کی وجہ سے، کبھی آنسو آتے ہیں مصیبت کی وجہ سے، کبھی خوشی سے بھی آپ نے دیکھا ہے آنسو آ جاتے ہیں، کبھی آنسو اللہ کے شکر پہ بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی آنسو اللہ کے خوف اور ڈر سے بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن سب سے جو وزنی آنسو ہے، اگرچہ غم سے آئے، درد سے آئے، مصیبت سے، آفت سے، لیکن جو سب سے وزنی آنسو ہے، جس کا وزن سب سے زیادہ ہے، وہ اللہ کے ڈر سے آنے والا آنسو ہے۔ وہ داتا حضور نے کشف المحجوب میں لکھا کہ جس کے پاس رونے والی آنکھ نہیں نہ ہے تو اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح غاروں میں جا کر روتے تھے، اگرچہ وہ ہمارے لیے ہی روتے تھے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ جتنا بندے کا سٹیٹس ہوتا ہے اتنا آنسو وزنی ہوتا ہے۔ ایک آنسو ہو غوث اعظم کا اور ایک آنسو ہو ہمارا، اور میرے حضور نے کتنے آنسو بہائے۔ یہ سٹیٹس کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اللہ جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے آنسو بہا دیے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنسو۔ یہ میرے پاس ابن ماجہ شریف ہے، حدیث سنیں آنسو کی ویلیو کیا ہے، اور آنکھ سے نکلنے والا یہ آنسو کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث سنیں، اور میں یہ کہتا ہوں یہ حدیث گھر جا کے سنائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، جب کسی بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اور بندہ کون ہو؟ ما من عبد مومن، مومن ہو، ایمان والا ہو، اس کے دل میں رسول کریم کی محبت ہو، وہ اللہ رسول کو دل و جان سے ماننے والا ہو، وہ بد مذہب نہ ہو۔ فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، جس کی آنکھ سے آنسو نکلا، ایک آنسو،
اچھا وہ آنسو کتنا ہو، لمبائی موٹائی چوڑائی میں، دیکھیں حضور نے کتنا کچھ بیان کیا. فرمایا ان کانا مثل راس الذباب، یہ جو مکھی ہوتی ہے نا مکھی، فرمایا اس مکھی کے سر جتنا بھی آنسو ہو، اس مکھی کے سر جتنا بھی. ابن ماجہ شریف ہے 4186 نمبر حدیث ہے. ثم تصیب شیئا من حر وجہہ، پھر وہ آنسو نکلا اور رخسار پہ آ گیا. اچھا یہ کس وجہ سے نکلا؟ فرمایا من خشیت اللہ، یہ اللہ کے ڈر سے نکلا، یہ اللہ کے خوف سے نکلا. تو اس آنسو کی ویلیو کیا ہے؟ فرمایا حرم اللہ علی النار، اللہ اس بندے کے وجود پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ایک آنسو ہے، ایک آنسو. یار ہم تو کبھی کبھی تقریر سن رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو کئیوں کو دیکھا ہے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، حضور کے پیار میں آ جاتے ہیں، حضور کی محبت میں آ جاتے ہیں. اور پھر جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع، تو 1 مہینہ پورا بخار رہا تھا. اصحاب رسول جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کئیوں کی آنسو جو ہیں وہ گرتے تھے. اور نبی پاک جماعت کروا رہے ہیں تو ایک آدمی برے ارادے سے آیا ہے اور حضور مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور سرکار 27ویں بارے کی پڑھ رہی ہیں والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. حضور یہ پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آیا تو برے ارادے سے تھا لیکن تیری تلاوت نے سینے کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا نوکر بنا لے. حضور فرماتے ہیں جو بندہ ہمیں زبان کی گارنٹی دیتا ہے ہم اسے جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. اب دیکھیں پاکیزہ آنکھ سے پاکیزہ زبان، اور اس معاشرے میں ہم احباب کو اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری آنکھیں اور ہماری زبانیں اور قربان نہ جائیں اصحاب رسول کی آنکھوں میں. دیکھیں میں اگر آپ میں سے کسی بندے کو سامنے کھڑا کروں تو میرے آنکھ کے اندر آپ کی تصویر ہو جائے گی اور آپ کی آنکھ میں میری تصویر ہو جائے گی، کیونکہ آنکھ کی پتلیوں کے اندر یہ عکس چلا جاتا ہے. وہ کتنے عظیم ہستیاں ہیں وہ اصحاب رسول کہ جن کے عکس مصطفیٰ کی آنکھوں کی پتلیوں میں تھے اور جن کی آنکھوں کی پتلیوں میں مصطفیٰ کریم کا رخ انور ہوتا تھا. پھر یہ آنکھ ہاں آنکھ پھر کسی پہ اٹھ جاتی تھی تو پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے تھے. یہی تو حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہی مسجد میں مرزا قادیانی کو جب بڑے بڑے دعوے کیے کہ پہلا دعویٰ مینار پاکستان بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگاؤ، دیکھتے ہیں جو بچ گیا وہ سچا ہوگا، نہیں آیا. پھر کہا اس نے کہا جی 3 دن کمرے میں بند کرو اور کھانا پینا بند کرو. اور میں کمرہ چھوڑو قبروں میں بند کرو، قبروں میں بند کرو، اور 3 دن چھوڑو 3 مہینے رکھو. جب سارے دعوے ہوئے، المختصر دعوے بہت تھے، جب سارے ہوئے تو حضرت میرے علی نے کہا ایک باری میرے اگوں دی لنگا دو، ایک بار میرے آگے سے گزر جائے. حضور اتنا بڑا دعویٰ، فرمایا میں کوئی خود کر رہا ہوں، میرے نبی نے میرے نانا حضور نے مجھے کہا تھا میرے علی تو ہماری ختم نبوت کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، تو جو کہندہ آئیں گا سی وہی کر دے آوانگے. حضرت مہر علی رحمت اللہ علیہ کے یہ جملے تھے، ایک بار میرے آگے سے گزار دیں بس. کہا حضور پھر کیا ہونا؟ فرمایا نظر اٹھتی یا تو انسان بن جاتا یا پھر مر کے راکھ ہو جاتا. یہ نظر کا کمال ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. ایک بار پڑھ لو نا، جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی
اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. لا